وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، ان دو آیات کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور ہر اس چیز کی فضیلت ہے جو آپ کا تعلق اپنے مالک اور خالق کے ساتھ جوڑتی ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کا ایک انداز ہے، کس طرح قرب حاصل ہوتا ہے، اور کتنی زبردست آیات ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ بالکل یہ اسی طرح کی آیات ہے، سمجھ لیجیے سورہ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے 3 تحفے دیے گئے، یعنی معراج کے تحفے ہیں۔ ایک یہ 5 وقت کی صلاۃ ہے، اور 2 یہ آیتیں ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس امت کہ وہ لوگ جو شرک نہیں کریں گے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے بھی درگزر کی جائے گی۔ تو یہ بہت ہی زبردست پیکیج ہے اللہ کی طرف سے اس آخری امت کے لیے۔ اور اگر آپ ان آیات کے اوپر غور کریں تو بہت ہی یعنی لطف محسوس ہوتا ہے۔ مالک تصدیق فرما رہا ہے کہ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون، کہ میرا یہ رسول یعنی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں تک یہ پیغام پہنچا، جتنے صحابہ کرام ہیں اور جہاں جہاں تک یہ دعوت جائے گی، سب اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ اور پھر ایمانیات کی وہ ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ اور رسولوں میں بالکل وہ فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی کسی کو گھٹانا کسی کو بڑھانا یہ نہیں ہے مومنوں کا کام، سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر ایمان رکھنا۔ اور ملائکہ کہ اللہ کے یہ کارندے ہیں، اور اللہ کے حکم سے نظام کائنات جو بھی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے ان کے ذریعے، یہ اللہ کی بہت ہی مقرب لوگ ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر مومنوں کی خاص صفت بیان کی گئی کہ ان کے سامنے جب اللہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا۔ یہ نہیں کہ اثر ہی نہ ہو ان کے اوپر اللہ کی بات کا، نہیں، اللہ کی باتیں جب سامنے آتی ہیں، اللہ کے دین کی ذمہ داریاں ان کو احساس دلایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا، اپنے مالک سے معافیاں مانگتے ہیں، اور مالک سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ربنا والیک المصیر، ہم آپ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ یہ ایک دعوت اٹھی، قرآن کی دعوت، قرآن کی پکار ہمارے سامنے آئی اس کفر و شرک کے ماحول کے اندر۔ مالک ہم نے کسی کی پرواہ نہ کی، اور نہ کسی تعداد کو دیکھا، نہ کسی کے حسب نسب کو دیکھا، مالک ہم نے آپ کی طرف اپنا رجوع کر لیا ہے، اپنا معاملہ کر لیا ہے۔ اور پھر چونکہ اس سے پہلے آیات میں چیز آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا جو دلوں کے اندر بھی اس کا بھی، تو پھر صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ تم کہو سمعنا واطعنا، مالک آسانی فرمائے گا۔ پھر مالک نے یہاں گویا اس بات کو گویا منسوخ کر دیا، اور کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنا اس میں طاقت ہو، اور لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت۔ اب جو کرے گا یعنی اعمال کے اوپر ہوگی، وسوسوں کے اوپر، خیالات کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، مالک نے درگزر فرمایا ہے۔ اور پھر مومنوں کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ اس طرح دعا مانگتے ہیں، گویا تعلیم بھی دی جا رہی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مالک کوئی بھول چوک ہو جائے، پوری طرح ایمان کو سمجھ بھی گئے ہیں اور سب کچھ بالکل واضح ہو گیا، پھر بھی بشر ہیں مالک، ہم سے کتنی خطائیں ہوں گی، اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا ہم پوری طرح اعتراف کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ مالک پچھلی قوموں کے جو واقعات آپ نے بتائے ہیں، ایمانداروں کے اوپر بڑی بڑی سختیاں کی گئی ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالے گئے ہیں، مالک ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے لوگوں کے اوپر تو نے ڈالا تھا۔ تو جو لفظ اس میں بولا جاتا ہے، مالک کہتا ہے اوکے اوکے، یعنی بالکل اسی طرح ہوگا، تو گویا دعا قبول ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ قبول ہونے والی دعا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کتنی کتنی محبت کے یہ الفاظ ہیں جو اپنے مالک سے کہے جاتے ہیں، مالک ہمارے ساتھ نرمی فرمائیں اور ہمیں معاف فرمائیں اور ہمارے اوپر رحم کریں۔ انت مولانا، بس تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے۔
جو یہ علی رضی اللہ عنہ کو مولا مانتے ہیں، جس طرح بڑی جھوم جھوم کے یہ علی انجینئر بھی کہتے ہیں، اور طارق جمیل بھی، اور طاہر القادری کا تو کہنا ہی کیا۔ تو یہ اصل میں اللہ کو یہ مولا نہیں مانتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو داتا کہنا، کسی اور کو دستگیر کہنا، مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، اور کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ براہ راست سنتا ہے۔ اللہ نہیں سنتا ہے ان کی براہ راست، اور یہ مرنے والے ان کی براہ راست سنتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کس طرح ان کی مت ماری گئی ان مشرکوں کی۔ تو مومن جو ہے وہ اپنا معاملہ بالکل صاف کر لیتے ہیں، دنیا کے اندر ہر شرک کا رد کرتے ہیں، اپنے مالک کی طرف رخ کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، مالک کی رحمت اور شفقت کی امید لگا کے اس کو پکارتے ہیں، امید کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے بھی، اور پھر دعا مانگتے ہیں مالک سے آخری، کیونکہ کشمکش ہو رہی ہوتی ہے، گھر بیٹھنے والے نہیں ہوتے ہیں، یہ دعوت دینے والے ہوتے ہیں کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر۔ ایمان کی شمع جب روشن کرتے ہیں تو ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے، گویا آغاز ہو جاتا ہے اس بڑی جنگ کا۔ تو اس طرح یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سارے کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما مالک، تو جس کو غالب کرے وہی جیتا، اور تو جس کو چھوڑ دے اس کو پھر کوئی جتوانے والا نہیں ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ اپنے مالک سے دعائیں مانگتے ہیں، بالکل یہی دعا ہے، اسی کا سہارا ہے کہ مالک آج کفر و شرک کا یہ جو ایک سیلاب ہے پوری دنیا کے اندر طوفان مچا ہوا ہے، تو غانیت ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرما، یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر، سکھوں کے اوپر، اور ان مسلمان مشرکوں کے اوپر بھی، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنفی ہوں، آج کے حنیفی ہوں، جتنے بھی ہیں، باغی ہیں، مرتد ہیں، جو بھی ہیں، یا اللہ تیرے نافرمان ہیں، ان کو ایسا مالک ان کی خبر لے کہ ان کی ساری بدماشیاں دنیا کے اندر ختم ہو جائیں اور مومنوں کے انڈر آ جائیں یہ، اور مومنوں کو خلافت عطا فرما مالک۔ تو مالک نے یہ دعا قبول فرمائی ہے، اسی طرح حالات اسی طرف جا رہے ہیں، آگے جا کے سب کچھ ہونا ہے، کوئی دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر ایک کافر مشرک نہیں ہوگا، اور اسلام کا غلبہ ہوگا، دوبارہ اسی طریقے سے خلافت قائم ہوگی، پھر عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور وہ یہ سارے مراحل آئیں گے۔ دجال جو آج یہ اس کے چیلے ہیں، یہ جتنے ہیں، چاہے یہودی ہوں، اور پھر ان کے آگے مزید شاگرد ہیں یہ مسلمانوں کو مرانوں کی شکل میں، اور ان کے آگے دست بستہ غلام ہیں، یہ سارے اس دجالی ٹولے کا، اس بڑے دجال کے یہ مرید ہیں۔ جب وہ خروج کرے گا تو اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم اس کو قتل کریں گے، یہ سارے، اس کے بعد یہ یہودیوں کے اوپر بڑا سخت اللہ کا عذاب آئے گا، گاجر ملی کی طرح یہ کاٹ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مومن بھی اٹھتے جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ کوئی مومن زمین کے اوپر نہیں آئے گا، اس وقت کافر مشرک دندنا رہے ہوں گے، اور خرمستیوں میں گم ہوں گی کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ یہ اینڈ ہے اس دنیا کا بھائی۔ اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مالک، ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے مالک، نے اب جم جانے کی توفیق عطا فرمائے مالک، مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارے قریب کرے، ہمیں ان کے قریب کرے، تاکہ مل کے، آپس میں مل کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش جو شروع ہوئی ہے اس دور میں ڈاکٹر مصعب الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کشمکش بڑھتی جائے گی، اور دین کا انشاءاللہ غلبہ ہوگا، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے انشاءاللہ۔